بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس میں عبادات کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جنت میں دخول کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو اس کے بعد جب شیاطین وہ آزاد چھوڑ دیے جاتے ہیں تو انسان عبادات کے اندر، نیک اعمال کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ تو ہے، لیکن اس کی اگر حقیقی روح کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چاہتے کیا ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر جو روزے فرض کیے گئے تو یہ صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور آگے روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ لعلکم تتقون، اس روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ اب تقوی جب انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ تقوی صرف رمضان المبارک سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی کی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 30 دن یا 29 دن کا ایک ایسا کورس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایک مہینے کے کورس کو تمہاری عادت ڈلوانی ہے اور تمہارے اندر وہ اچھی صفات میں نے پیدا کرنی ہے کہ جس طرح تم صبح صادق کے وقت میرا حکم آتا ہے اور میرے حکم کے آنے سے تم کھانا پینا اور اپنی جائز نفسانی خواہشات چھوڑ دیتے ہو، اور پھر جب غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے اور میری طرف سے حکم آتا ہے کہ اب تم نے کھانا پینا شروع کر دینا ہے اور تم میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانا پینا شروع کر دیتے ہو، تو جس طرح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اور صبح صادق کے وقت بھی اور غروب آفتاب کے وقت بھی تم فوراً میری حکم کی تعمیل کرتے ہو، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میری محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور میرا ڈر اور خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 29 یا 30 دن، یہ ایک مہینہ مقصود نہیں ہے کہ ایک مہینہ آپ تقوی اختیار کریں اور باقی 11 مہینے تقوی والی صفت تمہارے اندر موجود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، ایک مہینہ یہ تمہاری تربیت کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر جو عادات تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، انہی عادات کو لے کر تم نے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے ہیں، اور تمہیں صرف یہ 11 مہینے نہیں بلکہ پوری زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ یہ ایک مہینہ صرف اور صرف تمہاری تربیت کا اور تمہاری مشق کا اور تمہاری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں تم ٹریننگ کر لو اور باقی پورے سال پھر اس کے اوپر تم عمل کرتے رہو، تو تمہارے لیے تقوی کی صفت اور تقوی کی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور تقوی اختیار کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، تو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں عبادات، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، ہمیں نمازوں کا اہتمام، ہمیں جماعت کا اہتمام، اور ہمیں غریبوں کو اور مستحقین کے ساتھ جس طرح زکوٰۃ کی مد میں، فطرانے کی مد میں اور دیگر جو ہے نا مدات کے اندر ہم غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ہمیں پورے سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، جماعت کا بھی اہتمام کرنا ہے، غریبوں کا ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، ہماری جماعتیں رہ جائے، ہم سے نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائے، غریبوں کو پورے سال پر ہم بالکل بھول جائے، جن کی
گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ان کو ہم نے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں یاد رکھا تو ہمیں پورے سال ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کی اعمال کی برکات سے ہمیں پورے سال اور پوری زندگی اپنی اطاعات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، پوری زندگی اور پورے سال ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔